اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ صلۃ الرحم یہ اوامر شرعیہ میں ایک بہت ہی عظیم الشان امر ہے۔ جب کسی امر کا ورود ہوتا ہے شریعت میں بصورت امر، صیغہ امر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کی ضد سے بھی نہیں آتی ہے، الامر بالشیء والنہی عن ضدہ، یعنی صلہ رحمی کا صلو الارحام، اور قطع رحمی سے نہیں آتی ہے، اور اسی طرح پھر صلہ رحمی کے برکات، اس کے فضائل اور ثمرات ذکر کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کی عقوبت اور اس کے اوپر جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کو واضح کرتی ہیں۔ شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جس چیز کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کا ورود ہوتا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی ضد سے روکا جاتا ہے، اور اس کے فضائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اور جو اس کی ضد ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر جو سزا اور اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کے اوپر وعید ہے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے، چونکہ نصوص سے اور وحی سے استنباط احکام اور استخراج مسائل، یعنی احکام المسائل، اس کے لیے یہی چیز جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کا وحی کے اوپر مطالعہ زیادہ ہو، حفظ زیادہ ہو، استحضار زیادہ۔ صلہ رحمی جو ہے یہ دین کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو صلہ رحمی کا ہم پڑھتے تو رہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، صلوا الارحام، اطعموا الطعام، افشوا السلام، اور اپنے مواعظ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، اور ویسے بھی تاکید فرمائی کہ صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ تو لیکن چند ایک چیزیں مجھے اچھی لگیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی ان کا ذکر کروں۔ صلہ رحمی کی اہمیت کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے جو اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس کی عظمت اور اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا نقض العہد کے بعد ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی آپ دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو پہلا امر آیا ہے وہ عبادت الرب کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور پھر اس عبادت اور ایمان کا جو نتیجہ ہے، اصل نتیجہ ہے آخرت کی کامیابی، اس کا ذکر فرمایا، وبشر الذین آمنوا ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور پھر ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اور آگے کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وما یضل به الا الفاسقین۔ اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے اضلال ہوتا ہے کہ اللہ انہیں بے راہ کر دیتے ہیں، یعنی راہ سے دور کر دیتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔
کہ اللہ رب العزت پھٹکار دیتے ہیں کہ چل تو اس راستے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دھتکار کے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کن کو کرتے ہیں؟ فاسقین کو۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑا اچھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ظلم زیادتی کے ساتھ جو ہے دھکا دے دیں، نہیں، اللہ رب العزت جو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کا عدل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ جن کے اندر کجی ہوتی ہے اور جو فاسق ہوتے ہیں اور جو ماننے والے نہیں ہوتے، انہی کو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے ساتھ دو چار کرتے ہیں، زلال کے ساتھ، اور پھر ان کی تشخیص بھی فرما دی، ان کو واضح بھی کر دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فسق کیا ہے؟ نقض عہد اللہ۔ یہ نقض عہد کیا ہے؟ یہ وہی عہد ہے جس کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ کی ربوبیت کا ماننے کا عہد، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اور دوسرا پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی واحدیت اور احدیت کو ماننا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ تو اکبر الکبائر جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَقَدْ خَلَقَكَ، الشرک باللہ، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور تو اس کے بعد پھر جس چیز کو ذکر کیا گیا ہے اس نقض عہد کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یعنی اس نقض عہد یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ یہ قطع رحمی جو ہے نا ظلم ہے، اور اس قطع رحمی سے پھر زمین کے اندر جو فساد پھیلتا ہے اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، وہ سارا فساد جو ہے وہ اسی یہ دو سرچشمے ہیں فساد کے، ایک اللہ کی بغاوت اور دوسرا انسان کے ساتھ ظلم کرنا۔ اور ظلم گھر سے شروع ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ ظلم شروع ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر پھیلتا یہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، اور سارا معاشرہ جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ قطع رحمی جو ہے یہ پہلا سرچشمہ ہے فساد کا معاشرے کے اندر، اور کائنات کے اندر جو فساد کا سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت، اللہ کی عبادت سے انحراف کرنا۔ انسان جو ہے وہ اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عبد بنایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عبد بن کے رہے گا تو ٹھیک کام کرے گا، اور جب عبدیت کی حدود سے نکل کر پھر یہ فرعونیت اور تکبر اور انانیت اور زمین کے اندر منمانی اتباع ہوا اور بغی و عدوان کا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ زمین بھی فساد سے بھر جاتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں قطع رحمی کرنے والے اور یہ بدعہدی کرنے والے اللہ رب العزت کے ساتھ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی ہے نا، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ ہیں الخاسرون، اس دنیا کے اندر سوائے خسارے کے اور انہوں نے کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ بے شک اقتدار حاصل کر لیا، بے شک دولت جمع کر لی، بے شک لوگوں کے اندر بڑی ان کی وقت اور ان کی اہمیت اور ان کی تاثیر تھی، لیکن دنیا سے لے کے کیا گئے خسارہ، دنیا سے خسارہ لے کے گئے۔ اور
دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں، ظالم قسم کے حکمران، یہ اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ پھر پرواہ نہیں کرتے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میری حکمرانی کے لیے یہ خطرہ ہے، بے شک بیٹا ہو، بے شک وہ بھائی ہو، بے شک وہ رشتہ دار ہو، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تخت کے لیے لوگوں نے کس طرح خون ریزیاں کی، قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ جو ہیں جب اپنوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ دنیا دیکھتی ہے کہ پھر یہ دوسروں کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ لوگ بتاتے ہیں تاریخ کے اندر کہ جی اتنے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ قتل کیے گئے اور اس کے مینار بنائے لوگوں کے سروں کے اور لوگوں کی کھوپڑیوں کے، اور یہ کیا اور یہ کیا، اور مخالفین کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں اس نے شراب پی، اور یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں۔ تو انسان جو ہے ایسا سنگ دل بن جاتا ہے، ایسا سنگ دل بن جاتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ رب العزت کو جب بھولتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ابدیت کا جو اللہ رب العزت نے انسان کو خلقت پہنائی ہوئی ہے اسے اتار کر یہ ننگا ہو جاتا ہے، اور پھر ننگا ہو کر اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور زمین کے اندر، تو پھر یہ انسان نہیں ہوتا، پھر یہ ایک وحشی درندہ بلکہ یہ ایک شیطان نما انسان بن جاتا ہے جو شیطانی طریقے کے ساتھ زمین کے اندر صرف فساد کرتا ہے، صرف فساد کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی حالت ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو نقض عہد ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ قطع رحمی کا ذکر فرمایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کے اندر یہ جو قریبی رشتے ہیں صلہ رحمی کے وہ تو آتے ہی ہیں، اور دوسرے بھی جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، پڑوس کا رشتہ ہے، پہلو میں بیٹھنے والے ساتھی کا رشتہ ہے، یا خاندان کا رشتہ ہے، یا دین کا رشتہ ہے، یا جو ہے نا کسی بھی کام کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ بھائی چارے کا رشتہ ہے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوۃ، یہ دینی رشتہ ہے، یہ اسلام کا اور دین کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اور دین نے اس رشتے کو یعنی دین کے رشتے کو، وہ خون کا رشتہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کو دین نے اتنی اہمیت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، آپس میں جوڑ دیا ہے، اور فرمایا المسلمون فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کالجسد الواحد، پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان جو ہیں کالجسد الواحد، کالجسد الواحد۔ تو صرف وہ رحم، وہ رشتہ نہیں، صرف نسب، وہ تعلق جس کو اللہ رب العزت نے ماں باپ کا درجہ دیا ہے، بیوی کی ماں ماں، بیوی کا باپ باپ، اللہ رب العزت نے شوہر کا باپ باپ، اللہ رب العزت نے جو اس کو درجہ دیا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ ان رشتوں کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اور یہ جو دین کا رشتہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی طرح ہے پوری دنیا کے مسلمان۔ تو اب ان چیزوں کو سمجھنا بھی اور ان چیزوں کو سمجھانا بھی، اور پھر سمجھ کر سمجھا کر ان کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل کام ہے مصلحین کا اور دعات کا اور معلمین کا اور مربین کا۔